وفاقی حکومت کی بات نہیں کریں گے، اس لیے کہ وہاں آپ کے جو ہمارے ایم این ایز ہیں وہ بات بالکل ٹھیک بات ہے، لیکن سر جب صوبہ سندھ کی حکومت پر تنقید کی جائے گی، جب صوبہ سندھ کی حکومت کی جو شارٹ کمنگز ہیں، جو کوتاہیاں ہیں وہ اجاگر کی جائیں گی، تو سر ہمارا موازنہ آپ کس سے کریں گے؟ ہمارا موازنہ بھارت کے کسی شہر سے تو ہوگا نہیں، نہ امریکہ کے کسی شہر سے ہوگا، ہمارا موازنہ پاکستان کے دیگر صوبوں سے ہی ہو سکتا ہے، اور ان صوبوں سے ہمارا موازنہ کر لیجیے۔ میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن موٹی موٹی چیزیں بتانا چاہتا ہوں کہ اس ملک میں اگر پر ملین کی جو آبادی کو ہم لے لیں تو سب سے زیادہ کسی صوبے میں اگر ہاسپٹل اور ڈسپنسریز میں بستر ہے تو وہ صوبہ سندھ میں ہے۔ پنجاب ہم سے بہت پیچھے ہے، کے پی ہم سے بہت پیچھے ہے، بلوچستان ہم سے پیچھے ہے، ہماری یہ زیادہ ہے۔ سر آج یہ وینٹیلیٹرز کی کمی کی بات کر رہے ہیں، بالکل کمی ہے، لیکن اگر وینٹیلیٹرز کو بھی اب پر ملین آبادی پہ لیں گے تو صوبہ سندھ میں سب سے زیادہ ہے۔ سر اگر آپ ہاسپٹلز اور ڈسپنسریز کی تعداد کو لیں گے، پنجاب ہم سے بہت بڑا صوبہ ہے، ہاسپٹلز اور ڈسپنسریز صوبہ سندھ میں سب سے زیادہ ہے۔ سر آج جب ہم اس کرونا سے نبرد آزما ہے اور ہر چیز کرونا کی اس میں کہا جاتا ہے کہ جب ہم کہہ رہے ہیں ہو جائے گا ہو جائے گا، بھائی کرونا تو آیا 3 مہینے پہلے، کرونا کی تیاری ہم 12 سال پہلے تو کر نہیں سکتے تھے، 3 مہینے پہلے کرونا آیا، اس کے بعد جو ہم نے کیا ہے اس کا موازنہ کریں دیگر صوبوں کے ساتھ۔ آج پورے ملک میں جو پر ملین آبادی پر ٹیسٹ ہو رہے ہیں، صوبہ سندھ تمام صوبوں سے آگے نہیں ہے، بہت آگے ہے۔ ہمارے 4,500 ٹیسٹ پر ملین بنتے ہیں، 4,500، اور پنجاب کے کوئی 2400 ہیں، مطلب تقریباً آدھے کے لگ بھگ ہے، اور کے پی تو بہت نیچے ہوئی 1600-1700 کے قریب وہ کر رہے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ کوئی بیچارے کوشش نہیں کر رہے ہوں گے، لیکن میں صرف یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، جو لوگ تنقید کرتے ہیں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا موازنہ کریں ان صوبوں سے جہاں پر آپ کی جماعت کی حکومت ہے۔ میں پنجاب کو بھی چھوڑ دیتا ہوں، کے پی میں تو اب 7 سالوں سے بیٹھے، اور پی ٹی آئی کی حکومت جو سب سے بڑا کریڈٹ لیتی ہے وہ کہتی ہے کہ ہم نے ہیلتھ سیکٹر میں خیبر پختونخوا میں بہت کام کیا ہے۔ کیا ہوگا مجھے تو نہیں پتا، دعویٰ کرتے ہیں کیا ہوگا، لیکن نظر تو نہیں آ رہا ہے۔ وہاں جو ہمارے اس وقت ریکوریز ہیں سر کرونا کی، نمبر آف پیشنٹ صوبہ سندھ میں سب سے زیادہ ہیں، اس لیے کہ ہم ٹیسٹ زیادہ کر رہے ہیں شاید اس لیے ہیں، لیکن ہمارے یہاں ریکوریز 50% ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ 50% لوگ ہمارے اس وائرس سے نکل آئے، وہ صحت مند ہو گئے ہیں۔ پنجاب میں یہ 23.5% ہے، بلوچستان میں 36% ہے، کے پی میں یہ 27%، اللہ کرے وہاں 100% ہو جائے، اللہ کرے 100% ہو جائے۔ لیکن اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں، جب ہم تنقید کی زد میں ہیں، تو ہمارے ہاں ریکوری سب سے زیادہ ہیں۔ سر شرح اموات کوئی فخر کی بات نہیں ہے بتانا، 1 بھی نہیں ہونی چاہیے، 0% ہونا چاہیے یہ، لیکن چونکہ ہم تنقید کی زد میں ہیں، ہمارا موازنہ کیا جا رہا ہے، تو خیبر پختونخوا میں 4.3 ہے اور صوبہ سندھ میں 1.7 ہے۔ اللہ کرے کہ خیبر پختونخوا میں بھی 0 ہو جائے، اللہ کرے کہ صوبہ سندھ میں بھی 0 ہو جائے، پنجاب میں بھی 0 ہو جائے، لیکن فیکٹ یہ ہے چونکہ یہ فگرز جو ہیں وہ غلط نہیں بولتے، یہ فگرز ہیں سارے، اور یہ کوئی کئی میں باتیں نہیں کر رہا ہوں سر ہمارے پاس جو کوارنٹائن سینٹرز ہیں اس کے جو بیڈز کے نمبرز ہیں وہ سب سے ہائیسٹ ہیں، کوئی صوبہ ہمارے قریب بھی نہیں ہے۔ جو نمبر آف بیڈز آئسولیشن سینٹرز میں ہیں وہ ہمارے ہائیسٹ ہیں، کوئی صوبہ ہمارے قریب بھی نہیں ہے سر، ہم بہت آگے ان سے۔ یہ ہم نے کوئی احسان نہیں کیا ہے، ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کی ہے، ہمارے صوبے کے شہریوں کا ہم پر حق تھا اور ہمارا فرض تھا کہ ہم جتنا کر سکتے ہیں ہم ان کے لیے کریں، اور ہم نے وہ کوشش کی ہے کہ ہم وہ کسی حد تک جائیں۔ سر یہاں ہمارے دوست نے کہا کہ این ڈی ایم اے نے ہمیں بہت ساری چیزیں دی ہیں، بڑی مہربانی ان کی، انہوں نے کچھ خیال کیا، ہمیں ماسک بھیج دیے، گلوز بھیج دیے، سینیٹائزر بھیج دیے، پتہ نہیں کوئی صابن بھیج دیے، کچھ اور چیزیں بتا رہے تھے بھیج دیے، بہت اچھا کیا، اچھی بات ہے، بڑی مہربانی ان کی، انہوں نے کچھ کٹس بھیج دیں۔ لیکن سوال یہ بھی میں کر سکتا ہوں جب اٹھایا گیا ہے تو ساتھ اگر وہ یہ بتا دیتے کہ این ڈی ایم اے کو اور حکومت پاکستان کو امداد کی صورت میں یا انہوں نے جو خریدا ہوگا، جو پروکیورمنٹ کی ہوگی، اس کی تفصیل کیا ہے، آپ کو جو امداد دنیا سے ملی ہے کیش کی صورت میں، سامان کی صورت میں،
ٹیسٹنگ کٹس کی صورت میں، اس کی تفصیلات بتائیے اور پھر بتائیں کہ یہ ہم نے صوبہ سندھ کو چیزیں دی ہیں۔ اگر ہم نے کہا، ہمارے چیف منسٹر نے کہا، انفارمیشن منسٹر نے کہا کہ یہ چیزیں ملی ہیں، لیکن وینٹیلیٹر میں ایک بھی نہیں ملا تھا۔ ہو سکتا ہے کچھ دنوں میں کوئی سنا تھا 10 آ رہے ہیں وینٹیلیٹر، 10 کچھ اور چیزیں آ رہی تھیں۔ پی سی آر مشینز کی بات کی گئی، جس دن انہوں نے کہا تھا کہ نہیں ملا اس دن کوئی بھی نہیں ملی تھی۔ لیکن یہ بھی بہت غلط رویہ ہے کہ اگر ایک ایسا ادارہ جو پاکستان کے لیے بنا ہے، جو ڈیزاسٹرز کے لیے بنا ہے، جو پاکستان کے لوگوں کی امداد کرنے کے لیے بنا ہے، اگر وہ صوبہ سندھ کو دے تو جتا کر دے کہ ہم نے آپ کو اتنے لاکھ یہ چیزیں دے دی ہیں۔ مجھے بتائیے کبھی کسی نے پریس کانفرنس کر کے یہ بتایا یہاں کھڑے ہو کر کے پنجاب کو اتنا دیا ہے، کے پی کو اتنا دیا ہے؟ میں نے تو نہیں سنا، شاید کہا ہو کہیں انہوں نے۔ تھوڑا سا رویہ ایسا ہونا چاہیے کہ محسوس ہو کہ ہمیں آپ اپنے آپ سے الگ نہیں سمجھ رہے ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ وزیر اعظم بلوچستان گئے، وزیر اعظم پنجاب گئے، وزیر اعظم خیبر پختونخوا گئے، لیکن وزیر اعظم صاحب نے ضرورت محسوس نہیں کی کہ وہ صوبہ سندھ میں جائیں اور یہاں جو لوگ کرونا سے متاثر ہیں ان کا حال احوال پوچھیں، یہاں کی حکومت سے پوچھیں کہ آپ جو لوگوں کے لیے کرنا چاہتے ہو کیا اس میں میری بھی کوئی مدد آپ کو درکار ہے؟ یہاں نہیں آئے وہ، شاید وہ جی بھی نہیں گئے اس لیے کہ وہاں بھی نون لیگ کی حکومت ہے، کشمیر میں بھی نہیں گئے جہاں پر شاید وزیر اعظم نون لیگ کا ہے۔ تو یہ تاثر وزیر اعظم صاحب کی طرف سے جانا کہ میں صرف ان حکومتوں میں ان وزراء اعلیٰ کے پاس جاؤں گا جو میرے یا تو اپنی جماعت کے یا میرے اتحادی ہیں، اس طرح جب بحران آتے ہیں قوموں پر، جب وبائیں آتی ہیں تو یہ رویے جو ہیں وہ بہت نقصان پہنچاتے ہیں۔ ہم کام کر رہے ہیں، ہم وزیر اعظم کے آنے کے منتظر نہیں ہیں، لیکن وہ آ جاتے ہیں تو شاید ان کی اپنی عزت افزائی ہوتی، ان کا نام بڑھتا، وہ کہہ سکتے ہیں کہ میں ایک ایسی حکومت کے پاس بھی گیا جو میری اپوزیشن میں ہے، لیکن بہرحال انہوں نے مناسب نہیں سمجھا یہ آنا۔ یہاں میڈم یہ بھی کہا گیا کہ سپریم کورٹ نے 8 ارب کا راشن پوچھ لیا، پھر انہوں نے کہا آگے پیچھے کیا۔ ٹھیک ہے، اگر سپریم کورٹ میں پوچھی گئی بات پیمانہ اس بات کی کہ کرپشن ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے، کام غلط ہوا کہ صحیح ہوا، تو سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا تھا کہ وفاقی حکومت نے 500 ارب روپے کرونا کے لیے کوئی خرچ کر دیے۔ میں نہیں کہتا ہوں صحیح ہے غلط ہے، سپریم کورٹ نے پوچھا تھا، جس طرح ہم سے 8 ارب کا پوچھا تھا، آپ سے 500 ارب کا پوچھا تھا۔ اگر ہم پر اٹھایا گیا سوال غلط تھا اور وہ کرپشن ہوئی تھی 8 ارب کی، تو میں کیا پوچھ سکتا ہوں جو چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ اس طرح تو 25 لاکھ روپے پر پیشنٹ جو ہے آپ دے سکتے ہو کرونا والے کو؟ لیکن ہم نے یہ سوال نہیں پوچھا، نہیں اٹھایا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم یہ چیزیں کرتے تو یہ غیر ذمہ داری ہوتی۔ یہ وقت ایسے نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، یہ حالات ایسے نہیں ہیں کہ ہم پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ کریں۔ خدا نہ خواستہ یہ پی آئی اے کا طیارہ جب گرا، یہ اگر صوبہ سندھ کے اختیار میں ہوتے سارے، یہ پی آئی اے ہمارے پاس ہوتا، سول ایویشن ہمارے پاس ہوتی، کیا طوفان بدتمیزی ہوتا یہاں پر۔ ہم نے نہیں کیا، ہم نے نہیں کیا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حالات ایسے نہیں ہیں۔ یہ جو چینی کی کمیشن بنا، جس کی رپورٹ آئی، جس میں وزیر اعظم صاحب کے اوپر وہ کمیشن خود کہہ رہا ہے کہ وزیر اعظم ذمہ دار ہے، ان کے جو پلاننگ کے وزیر ہیں اس کے اوپر ذمہ داری ہے، ان کے جو فائننس کے ایڈوائزر ہیں ان کے اوپر ذمہ داری ہے، جو رزاق داؤد ان کے ایڈوائزر ہیں ان کے اوپر ذمہ داری ہے، جو پنجاب کا چیف منسٹر ہے اس کے اوپر ذمہ داری ہے۔ میں نے نہیں کہا، کمیشن کی رپورٹ کہہ رہی ہے، لکھا ہوا ہے اس کے اندر۔ اگر یہ صوبہ سندھ کی حکومت کے متعلق ہوتا تو کیا طوفان بدتمیزی ہوتی۔ ہم نے اس پہ بھی اتنی بات نہیں کی۔ ہم نے حتی الامکان کوشش کی کہ ہم اپنا فوکس رکھیں صرف کرونا کے اوپر۔ میڈم آج میں آپ کے سامنے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب یہاں پر وفاقی وزراء کو چھوڑا گیا کہ تم جاؤ اور یہاں پر جا کر تہس و نحس کر دو سندھ حکومت کو، اور جو یہ لوگوں کی خدمت کر رہی ہے ان کو پریشان کرو، ڈسٹرب کرو، نہ کر رہے ہیں تو الزامات لگاؤ، جب وہ آ گئے، میں نے اور شاہ صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی، 1 گھنٹہ پہلے ہم نے طے کیا اور سی ایم صاحب سے چھپ کر ہم نکلے، سی ایم صاحب کو بتائے بغیر ہم نکلے، کیونکہ چیف منسٹر صاحب ہمیں بولنے نہیں دیتے تھے۔ میں نے کئی دفعہ کہا کہ یہ فضول کی بکواس کرتے ہیں، ہمیں جواب دینے دیں۔ چیف منسٹر صاحب نے کہا کہ نہیں، ہم نے جواب نہیں دینا، ہم اپنا کام کریں گے، ہم کرونا کے خلاف لڑیں گے، ہم اپنی کوششیں کریں گے، ہم لوگوں کو بچائیں گے، آپ کو ضرورت نہیں جواب دینے کی۔ ہم نے چھپ کر وہ جا کر 1 گھنٹے میں نے شاہ صاحب کو کہا یار یہ تو بہت ہو گیا، جھوٹے الزامات لگا رہے ہیں، بے بنیاد باتیں کر رہے ہیں، ہم چپ کر کے بیٹھے، چلے ہم چل کے بات کرتے ہیں۔ وہ ایک پریس کانفرنس نے شام کو کی 1 گھنٹے کے نوٹس پہ، اور اس کے بعد کبھی کبھی ہم ظاہر پولیٹیکل ورکر ہوں، جواب دینا پڑتا ہے، کر دیتے ہیں۔
لیکن جس موقع پر پوری قوم کو ایک ہونا چاہیے، میں اپریشیٹ کرتا ہوں ایم کیو ایم کے رویے کو. ایم کیو ایم نے انتہائی ذمہ داری کا مظاہرہ کیا، حالانکہ ان کے ساتھ ہیں لیکن بہت ذمہ داری کا مظاہرہ کیا انہوں نے. ٹھیک ہے، تنقید کا انہوں نے کہا کہ انہوں نے کی بھی تنقید ہم پر، گند نہیں کیا. وہ چلے گئے. حلیم عادل شیخ صاحب کل یہاں ایک بات کہتی، میں بڑا محظوظ ہوا اس بات سے. یہاں سے جب آواز اٹھی انہوں نے کہا تم گند مت کرو، ہم تم سے زیادہ گند کریں گے. میں کہنے لگا ہوں کہ میں مانتا ہوں اس بات کو کہ آپ گند کر سکتے ہیں، اور ایک ہی چیز ہے جو آپ کر سکتے ہیں، آپ گند کرنے میں ہی ایکسپرٹ ہیں، اور یہی ٹاسک آپ کو دیا گیا ہے کہ ڈسٹرب کرو. ختم. انہوں نے نام نہیں لیا شاہ صاحب نے، میرا خیال تھا وہ بیٹھے ہوئے تھے، نام لے لینا چاہیے تھا. یہ سکھر میں جو فساد ہوا تھا وہ ساری کالز ہیں. حلیم عادل شیخ میں فون کر کے انسائٹ کرتا تھا لوگوں کو کہ تم یہ کرو، تم یہ کرو، تم یہ کرو. ان حالات میں جب لوگ مر رہے ہیں کرونا سے، ہم لوگوں کی زندگیاں بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہاں یہ چیزیں ہو رہی ہیں. خواجہ صاحب چلے گئے. کل ایک بات انہوں نے اور کہی تھی. انہوں نے کہا کہ یہ اطلاعات ہیں کہ ہاسپٹلز والے لوگوں کو کہتے ہیں اگر اپنی لاش چھوڑو اور ہم اس کو کرونا میں ڈال دیں تو ہم تمہیں اتنے لاکھ دے دیں گے. کتنی غیر ذمہ داری کی بات ہے. اگر سارم بنی نے کہی، کسی نے، انتہائی غیر ذمہ داری کی بات ہے. میرا خیال ہے کہ کسی، اور خواجہ صاحب بہت سمجھدار آدمی ہے، میں کوئی ان کو ایسا نہیں، مطلب سمجھدار آدمی ہے. اگر خواجہ اظہار جیسا سمجھدار آدمی اس بات کو جو غلط ہے اس فورم پہ کھڑے ہو کے کہے گا تو میں سمجھتا ہوں غلط میسج آتا ہے. میڈم پتہ نہیں کتنے لوگوں نے بات کی ہوگی، لیکن ایک میں نے ویڈیو کلپ ضرور دیکھا اس قسم کا، جس میں ایک لڑکا یہ کہہ رہا تھا کہ میری ماں کی لاش نہیں دے رہے. تو کن کا کہہ رہا تھا؟ انڈس ہاسپٹل کا، جس کی خواجہ اظہار صاحب تعریفیں کر رہے تھے. وہ صحیح کام کرتے ہیں، میں ان کے خلاف نہیں، بہت اچھا کام کر رہے ہوں. ان کے متعلق بات کی، میں نے تھوڑی سی تحقیق کی اور آفیشلی بھی کر رہے ہیں. جو خاتون اس کا ویڈیو ریکارڈ کر رہی ہے میں اس کو بھی جانتا ہوں، تحقیقات کی ہیں تو اس تک بھی پہنچا ہوں. اس کو، خاتون کو ایک سیاسی جماعت کے لوگ پیسے دیتے ہیں اس قسم کی ویڈیوز ریکارڈ کروانے کے لیے، تاکہ ہم یہ چلائیں اور کیا، سندھ حکومت کو خراب کریں. اس لیے کہ ہم کرونا پہ اچھا کام کر رہے ہیں، واہ واہ ہو رہی ہے، تو خراب کیسے کریں؟ کہ یہ ایک نیا ایک اسکینڈل کہ جی وہ جو ہے لاشیں بھی جو ہے لوگ نہیں دے رہے اور پیسوں کی آفر کر رہے ہیں کہ کرونا میں دے رہے ہیں. یہ چیزیں دیکھیں، ہماری بہت کوتاہیاں ہوں گی، بہت غلطیاں ہوں گی، آپ ساری الزامات لگاتے ہو، صحیح لگاتے ہوگے، لیکن آج ہم حکومت میں ہیں، یہ آپ کو ماننا چاہیے. آج جب کرونا ہمارے سر پہ آیا ہے تو ہم نے اس کا سامنا کرنا ہے، ہم ہی کر سکتے ہیں اس لیے کہ ہم حکومت میں ہیں. کسی صوبے میں مجھے بتائیے آپ، کسی صوبے میں، پنجاب میں، کے پی میں، بلوچستان میں اور ایون اسلام آباد میں، کسی اپوزیشن کے آدمی نے ٹرانسپورٹر کے ساتھ بیٹھ کے پریس کانفرنس کر کے کہا کہ چلو چلو میں تمہارے ساتھ ہوں، چلو ہنگامہ دیکھو کیسے تمہاری ٹرانسپورٹ نہیں کھلتی ہے. کسی صوبے میں اپوزیشن کے کسی آدمی نے تاجروں کے ساتھ بیٹھ کے پریس کانفرنس کر کے یہ کہا ہو کہ چلو تم کھولو دکانیں، دیکھتا ہوں کیسے تمہاری دکانیں بند ہوتی ہیں. جس دن یہاں کراچی میں زبردستی دکانیں کھلوائی گئیں، جن کا کل وہ ذکر کر رہے تھے کہ ہم نے پکڑ لیا، بھائی قانون توڑیں گے تو پکڑا نا. کبھی آپ کہتے ہو قانون غریب کے لیے ہوتا ہے، کل آپ کہتے ہیں ٹبا کو کیوں پکڑا بھائی؟ وہ محمد علی ٹبا سب کا دوست ہے، میرا بھی جاننے والا ہے، ان کا بھی جاننے والا ہے. اگر ہم یہ پک اینڈ چوز کرتے تو چھوڑ دیتے. اگر قانون کی خلاف ورزی وہ موٹر سائیکل والا بندہ کرے اس کو تو کر رہے ہیں، لیکن کوئی بڑا آدمی کرے تو نہ پوچھیں. جس چیز پہ آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ ہم نے قانون کی خلاف ورزی پر کسی کو نہیں چھوڑا. کوئی ہوگی جاتی کسی کے ساتھ ظاہر ہے ہو جاتی انیس بھی، لیکن ہم نے سختی سے کوشش کی کہ عمل درآمد کریں. جس دن میڈم کراچی میں دکانیں کھلوائی جا رہی تھیں ہمارے ان دوستوں کی جانب سے ان کو شے دے کے، اسی دن پشاور میں جب دکانیں کھولنے کی کوشش کی گئی تو پشاور کی پولیس نے ان کے اوپر فائرنگ کی، دکان والوں کے اوپر اسی دن. دیکھیں اگر آپ کی پارٹی کا یہ پلان ہے، یہ منصوبہ ہے کہ نہیں بازار کھلنے چاہیے، تو پھر پنجاب میں بھی کھلوا دیں، پشاور میں بھی کھلوا دیتے. پھر اس کے بعد ہمیں کہتے ہیں نا جہاں آپ نے تو پورا ملک کھول دیا، آپ نے کیوں بند کیا ہوا؟ فیصلے ایک ہوتے ہیں، اور یہاں آپ کا موقف کچھ اور ہوتا ہے، پنجاب میں آپ کا موقف کچھ اور ہوتا ہے، کے پی میں آپ کا موقف کچھ اور ہوتا ہے. یہ چیزیں جو ہیں مناسب نہیں ہیں. میں یہ ناصر شاہ صاحب نے بات کر دی ہے، لیکن میں تھوڑا سا بتا دوں کہ وہ لوکل گورنمنٹ سسٹم میں، بہرحال وہ سندھ واحد صوبہ ہے جہاں یہ لوکل گورنمنٹ سسٹم کام کر رہا ہے، باقی جگہ ہر جگہ لپیٹ دیا گیا ہے. اور میئر بھی اسلام آباد والا جو ہے وہ کورٹ سے بحال ہو گیا ہے، ورنہ اس کو بھی فارغ کر دیا گیا تھا. یہاں مجھے میرے دوست نے کہا کہ وزیر ہوا بازی ہے.
اور وہ اس لیے کہا کہ میں نے شاید کیا یہ کہ ان مظلوموں کے لیے بات کر لی تھی، خود تو اللہ نے توفیق نہیں دی ان کو، میں نے کر لی تو میرے اوپر ہی تنقید ہو گئی کہ میں نے کیوں کر لی. بھائی ہمارے شہر میں جہاز گرا، لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی تھی، میں جو محسوس کر رہا ہوں، میری رائے غلط ہو سکتی ہے، آپ کی رائے صحیح ہو سکتی ہے، لیکن مجھے میری رائے کا اظہار کرنے سے آپ کیسے روک سکتے ہیں؟ اور میں ایک بات بتا دوں، جس کے پاس تعلیم ہوتی ہے نا وہ ہر چیز پہ بات کر سکتا ہے. تو میں ہوا بازی پہ بھی بات کر سکتا ہوں، آپ کی شوگر اسکینڈل پہ بھی بات کر سکتا ہوں، آپ کے وزیروں کی اور جو کارروائیاں ہوتی ہیں اس پہ بھی بات کر سکتا ہوں. تو مجھے کوئی آپ سے پوچھنے یا سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں کس ایشو پہ بات کروں یا کس ایشو پہ بات نہ کروں. ہماری ایک بہن یہاں کہہ رہی تھی کہ وزیر سارے یہ نالائق کے ناعلم سارے. ماشاءاللہ ہم ہی میں سے کسی وزیر نے کہا تھا کہ جاپان اور چین کا جو بارڈر ہے نا وہی ملتا ہے، جرمنی کا، سوری، ہاں جاپان اور جرمنی کا بارڈر ملتا ہے. ہمارے کسی نالائق وزیر نے کہا تھا شاید یہاں سے. اور ہم میں سے کسی نالائق وزیر نے یہ بھی کہا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر تو تاریخ میں ملتا ہی نہیں. اور ہمارے ہی کسی نالائق وزیر نے یہ بھی یہاں سے کہا تھا کہ چین نے روشنی کی رفتار سے چلنے والی ٹرین بنا لی ہے. ہم میں سے کسی نالائق وزیر نے کہا. سر ہم میں سے ہی کسی نالائق وزیر نے کل یہ بھی کہا کہ 15 روپے کلو میں خرید لوں گا تم سے یہ لوکسٹ، یہ پکڑتے رہو. ہم بھی نالائق ہیں سر، ہم تھوڑی، میں کہہ رہا ہوں باقی سارے لائق ہیں سر ہم نالائق لوگ ہیں سر. میں جو یہ 1200 ارب روپے کا کہہ رہا تھا، میں زیادہ تفصیل میں جاؤں گا، سرسری بتاؤں گا سر 1200 ارب روپے میں مزے کی بات ہے 100 ارب روپے وہ بھی شامل ہیں جو ایکسپورٹرز کا ریفنڈ واپس کیا گیا، جو ویسے ہی کرنا ہوتا ہے، ان کا پیسہ ہوتا ہے، وہ بھی اس کے اندر شامل ہے. وفاقی حکومت جو گندم خریدتی ہے، ہر سال خریدتی ہے، اس کے پیسے رکھے ہوتے ہیں کہ گندم خریدی ہیں، وہ بھی اس 1200 کے اندر شامل ہے. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا پیسہ جو بجٹڈ ہے، جو بجٹ میں پہلے ہی موجود ہے، اگر یہ وبا نہ بھی آتی تب بھی یہ دیتے، وہ بھی اس کے اندر شامل ہے. اور پتہ نہیں کتنی چیزیں اس کے اندر شامل ہیں. اور جو آئی ایم ایف کی رپورٹ ہے اس کے اندر جو غالباً 1.2% آف جی ڈی پی بتایا گیا اس پیکج کو، تو اگر اس کے حساب سے کیلکولیٹ کریں تو 500-600 روپے کے قریب بنتا ہے، زیادہ بنتا نہیں ہے. بہرحال اچھی بات ہے، دیا ہے، دینا چاہیے، پاکستانی قوم کو ضرورت ہے. لیکن یہ 100 ارب روپے جو ریفنڈ میں دیے گئے کئی سالوں سے پڑے تھے، اگر یہ 100 ارب بھی اس ملک کے غریبوں کو دے دیتے، ہیلتھ سیکٹر پہ لگا دیتے، کچھ اور کام کر دیتے تو زیادہ بہتر تھا. چونکہ جن کو آپ نے دیا ہے کاروبار تو بند تھا، ان کے پیسے گھروں میں پڑے، اکاؤنٹس میں پڑے، اس کا پاکستان کی معیشت پہ کوئی فرق نہیں پڑا ہے. اور ہماری معیشت جو خان صاحب کہہ رہے تھے کہ لاک ڈاؤن کی طرف سے بیٹھ گئی ہے، سر لاک ڈاؤن تو ہوا ہے مارچ میں، کرونا آیا ہے فروری میں، آپ اس سے پہلے معیشت کال دیکھنے گیا تھا. پچھلے سال جو انہوں نے جی ڈی پی گروتھ 3.3% بتائی وہ ایکچولی 1.9% ہے، جو ابھی ساری چیزیں آ گئی سامنے 1.9% ہے. اور اس سال پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ 68 سال کے بعد آپ کی جو جی ڈی پی گروتھ نیگیٹو ہونے جا رہی ہے اور بہت ہی بری ہونے جا رہی ہے. یہ ماشاءاللہ ان کے جو زبردست ماہر لوگ بیٹھے ہیں انہوں نے کیا. مجھے سر بڑی خوشی ہوئی کہ اپوزیشن کے بہت سارے دوستوں نے ڈاکٹرز کے ایشو پہ بات کی. سر بہت خوشی، پہلی مرتبہ کم از کم، اس لیے کہ ان ڈاکٹرز نے سندھ حکومت کو تھوڑا برا بلا کہہ دیا تھا. لیکن جب اسی ملک کے بہت معروف ڈاکٹروں نے کرونا کو بلا بلا کہا تھا تو یہ ان ڈاکٹروں کے پیچھے پڑ گئے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے نظر میں جو سب سے بڑا دشمن ہے، جو سب سے بڑا ٹارگٹ ہے، وہ کرونا نہیں ہے، سندھ حکومت ہے. یہ کہتے ہیں کرونا سے نمٹ لیں گے، وہ تو آنی جانی چیز ہے، پہلے سندھ حکومت سے نمٹو. یہ سوچ غلط ہے. جن ڈاکٹرز نے پریس کانفرنسز پہلے کی تھی وہ اس ملک کے بڑے معروف نام تھے. ڈاکٹر سعد نیاز بیچارے خود کرونا کا شکار ہو گئے، جو اس میں کہہ رہے تھے. ڈاکٹر نصرت جو بیچاری رو کے وہاں کہہ رہی تھی وہ خود کرونا کا شکار ہوئی، لیکن ان کے اوپر الزامات لگائے گئے، ان کو برا بلا کہا گیا. لیکن آج چونکہ کچھ ڈاکٹروں نے بیچاروں نے سوالات اٹھائے، کچھ انہوں نے ڈیمانڈز کی ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان کی جائز تمام ڈیمانڈز پوری کریں. اس لیے کہ ہمیں اس بات کا احساس ہے کہ ڈاکٹرز ہمارے فرنٹ لائن سولجرز ہیں، ہمیں ان کے اوپر انویسٹ کرنا ہے، ہم نے ان کا حوصلہ بڑھانا ہے، ہم نے ان کی ہمت بڑھانی ہے تاکہ وہ اپنے کام کرتے رہیں، اپنی خدمات انجام دیتے رہیں. اور مجھے امید ہے کہ سی ایم صاحب ان کے جو بھی کنسرنز ہیں اس کو ایڈریس کریں گے. سر یہاں
ایک سر اور بڑی دلچسپ بات ہے، ویسے بڑی ابھی ریسنٹلی بھی ہوئی ہے، یہ چینی والے اس کے ساتھ ہی نکل آتی ہے کہ سر آپ کو پتہ ہے کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے، کچھ مہینے پہلے شاید، اس ملک میں دواؤں کی قیمتیں بڑھ گئیں اور وہ کابینہ نے بڑھائیں۔ جب شور مچا وزیر اعظم صاحب نے تحقیقات کا حکم دے دیا، پتہ نہیں کیا ہوا تحقیقات کا، مجھے نہیں پتا، لیکن حکم دے دیا، خود ہی فیصلہ کیا، خود ہی حکم دے دیا۔ پھر اس کے بعد 2 مرتبہ گیس کی قیمتیں بڑھی، پہلے ای سی سی نے فیصلہ کیا، اس کے بعد کابینہ نے فیصلہ کیا، اور اس پر بھی پھر جب شور مچا پھر تحقیقات کا حکم دے دیا۔ پتہ نہیں کہاں کی رپورٹ، مجھے نہیں پتا، لیکن تحقیقات کا حکم دیا۔ سر ابھی بھارت سے کچھ ہماری چیزیں آتی ہیں جو دوائیوں کے استعمال میں لوگ استعمال کرتے ہیں، وہ ایک بہرحال کابینہ میں ڈسکس ہوا، کابینہ نے کمیٹی بنا دی، کمیٹی نے فیصلہ کر دیا، ایس آر او ہو گیا، سب کچھ ہو گیا۔ جب وہ چیزیں ہو گئیں پھر شور مچا، پھر وزیر اعظم صاحب نے تحقیقات کا حکم دے دیا۔ جس طرح یہ چینی جو مہنگی ہوئی اس کا فیصلہ ای سی سی نے کیا، وزیر اعظم صاحب نے کیا، کابینہ نے کیا، اور اس کے بعد چینی مہنگی ہو گئی، پھر تحقیقات کا حکم دے دیا۔ پھر تحقیقات میں یہ کہا گیا کہ جو چینی کی قیمت بڑھی ہے وہ ایکسپورٹ کرنے کی وجہ سے بڑھی ہے، اگر ایکسپورٹ نہ ہوتی تو چینی نہ بڑھتی۔ پاکستان کے لوگوں کی جیبوں سے 300 ارب روپے سے زائد پیسے نکل گئے، اس کا ذکر نہیں اس کے اندر۔ اب وہ پکڑنے لگے ہیں، شہباز شریف کو بھی پکڑو تو مراد علی شاہ کو بھی پکڑو تو اس کو بھی پکڑو تو اس کو بھی پکڑو، تاکہ ایک کھچڑی پکا دیں تاکہ اپنے جو ان کے اندر ان کے اے ٹی ایم ہیں وہ بچ جائیں کسی طرح سے۔ بہرحال یہ جو رپورٹ ہے کمیشن کی، یہ میری بات لکھ لیں سر کہیں، یہ عمران خان کو نیب میں لے کر جائے گی۔ اور یہ میرے دوست وہ چلے گئے جو کہہ رہے تھے کہ ہمارے راشن پہ نیب ہم سے پوچھے گی، ان کو پتہ نہیں کس نے بتا دیا، سنا آج کل جو ڈی جی لگے ہوئے ان کے رشتہ دار ہیں، لیکن ہم سے تو نیب اس پہ پوچھے گی راشن پہ، جس کی ابھی کوئی تحقیقات نہیں ہے۔ چلے گئے حسنین مرزا صاحب چلے گئے، لیکن ان کے اوپر خود ریفرنس ہے نیب کا، کوئی 60 کروڑ روپے ان کے اکاؤنٹ میں گئے۔ یہ الگ بات ہے، ہمارا آدمی ہوتا تو جیل میں ہوتا، خورشید شاہ کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے، بیچارہ جیل میں پڑا ہوا ہے، ان کے اوپر ریفرنس ہے، لیکن باہر پڑھ رہے ہیں، ضمانت بھی شاید نہیں کرائی انہوں نے، اسمبلی بیٹھے، کوئی نہیں پوچھنے والی۔ یہ اس ملک کا احتساب ہے اور یہ اس کا پیمانہ ہے۔ سر ایک مزے کی بات آخر میں بس یہ شیئر کر کے پھر اپنے اس پہ آ جاتا ہوں، کچھ چیزیں جلدی ختم کرتا ہوں۔ سر یہ ڈیٹ ذرا یاد رکھیے گا، 31 دسمبر 2019 کو یہ پتہ چلا کہ چائنا میں ایک عجیب سا مرض آ گیا ہے جس میں لوگ مبتلا ہو رہے ہیں۔ 31 دسمبر کو سر 7 جنوری کو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے یہ کہا کہ یہ ایک نیا وائرس ہے جس کو انہوں نے کووڈ-19 اور کرونا وائرس کہا کہ یہ وہ ہے جس کی وجہ سے چائنا میں لوگ مرض میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ 13 جنوری کو سر 11 جنوری کو چین میں پہلا آدمی تھا اس مرض کی وجہ سے ہلاک ہو گیا۔ اب ہمارے یہاں ایک سپر ڈپر قسم کے سی ایم صاحب ہیں سر، بوزدار صاحب۔ سر وہ کہتے ہیں کہ 3 جنوری کو ہم نے کرونا سے لڑنے کی تیاری شروع کر دی تھی، اس وقت تک کرونا کا نام ہی نہیں طے ہوا تھا۔ کہتے ہیں کہ 3 جنوری کو ہم نے کرونا سے لڑنے کا کام بھی شروع کر دیا تھا، محکمہ ہیلتھ میں کنٹرول سینٹر بنا دیا تھا اور کابینہ کی ایک کمیٹی بنا دی تھی۔ مطلب ابھی تک اس مرض کا پتہ نہیں چلا تھا دنیا کو کہ یہ مرض ہے کیا، اور ہمارے پنجاب کے چیف منسٹر صاحب نے کمیٹی بنا دی، کنٹرول روم بنا دیا اور تیاریاں شروع کر دی ماشاءاللہ۔ اور پھر بعد میں ایک میٹنگ میں پوچھا کہ کرونا کاٹتا کیسے؟ بہرحال خیر وہ ان کی اپنی مرضی ہے۔ سر یہ اب تنقید اگر ہم پہ کریں تو بہت عجیب سا لگتا ہے مجھے کہ لاک ڈاؤن سر جس طرح ہوا سب کو پتہ ہے، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن جو کنفیوژن کی بات ہے اس پہ سر کل ایک رات پروگرام تھا ٹی وی پہ، اس پہ میں بھی تھا، علی محمد خان بھی تھا۔ علی محمد خان نے اینکر کو کہا کہ دیکھو میں اب ایک بات کرنے جا رہا ہوں لیکن مجھ سے وعدہ کرو تم ہنسو گے نہیں۔ اس نے کہا اچھا نہیں ہنسوں گا۔ تو کہتا ہے دیکھو میں اب آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس ملک میں ایک ہی آدمی ہے جو کرونا کو بڑی سنجیدگی سے لے رہا ہے اور کنفیوژن اس میں نہیں ہے، وہ وزیر اعظم عمران خان ہے۔ تو اس نے کہا کہ آپ مجھ سے یہ کیوں کہہ رہے ہو کہ ہنسنا نہیں؟ علی محمد خان جو ان کا وفاقی وزیر ہے اس کو بھی پتا تھا کہ میں مذاق کرنے جا رہا ہوں۔ یہ سب کل رات کی بات ہے، یہ ٹھیک چل رہا ہے کہ نہیں؟
مطلب ان کے وفاقی وزیر کو پتا ہے کہ ہمارا وزیر اعظم کتنا اس میں سنجیدہ ہے اور کتنا کلیئر ہے اس کے اندر. سر مختلف مواقعوں پر وزیر اعظم صاحب نے قوم سے خطاب فرمایا اور انہوں نے لاک ڈاؤن کی برائیاں گنوائیں اور کہا کہ نہیں ہونا چاہیے, بہرحال اکنامی تباہ ہو جائے گی. لیکن 14 تاریخ کو لاک ڈاؤن میں اضافہ ہوتا ہے, پہلی اپریل کو اضافہ ہوتا ہے, پھر 14 اپریل کو اضافہ ہوتا ہے. اسد عمر صاحب آگے بتاتے ہیں, بہت ساری باتیں کرتے ہیں. وزیر اعظم صاحب نے 14 اپریل کو بھی تعریف کی کہ جی اس لیے ہمارے ہاں کیسز کم ہیں, اموات کم ہیں کہ ہم نے وقت پر لاک ڈاؤن کیا اور بہت پہلے کر دیا. یہ وزیر اعظم نے کہا سر. اس کے بعد سر انہوں نے 3 اپریل کو بھی یہ ذکر کیا کہ جی لاک ڈاؤن کی وجہ سے بہت ہمیں فائدہ ہوا ہے, اموات کم ہو گئی, کیسز کم ہو گئے. سر پر 30 اپریل بڑی زبردست ڈیٹ ہے. 30 اپریل کی صبح کوئی 11-12 بجے وزیر اعظم ایک تقریر سے خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اشرافیہ نے جو ہے اپنے فائدے کے لیے اس ملک میں لاک ڈاؤن لگا دیا. اشرافیہ نے, بوزدار بھی اشرافیہ ہے, محمود خان بھی اشرافیہ ہے, اب پتہ نہیں اور کس کس کو کہہ رہے ہیں. ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی اعلان کیا تھا جب یہ ہو رہا تھا, پتہ نہیں اس کو کہہ رہے ہیں. پراتی مراد علی شاہ کو کہہ رہے ہیں, پتہ نہیں اپنے اسلام آباد میں جو لگا تھا لاک ڈاؤن پتہ نہیں کس نے لگایا تھا اس کو کہہ رہے ہیں. لیکن اسی دن 30 اپریل کو پھر اس تقریر کے کوئی 3-4 گھنٹے کے بعد دوبارہ آ کر بیٹھ کے کہتے ہیں کہ دیکھیں ہم نے جو لاک ڈاؤن لگایا تھا اس کی وجہ سے ہمارے اموات بڑی کم ہوئی ہیں اور ہمارے یہاں کیسز بڑے کم ہیں. سر یہ جو ماشاءاللہ اس قسم کی کلیئرٹی ہے ویژن کی, وہ دنیا میں آپ کو کہاں ملے گی سر؟ اور شکار ہم ہیں کہ جی ہم کنفیوز ہیں, ہم غلط فیصلے کر رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے لوگوں کے ساتھ بہت بڑا ظلم اور زیادتی کی گئی صرف اس لیے کہ پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت کی واہ واہ کیوں ہو رہی ہے. سر میں آپ کے ذریعے جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان سے ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں خدا کے واسطے سندھ حکومت کی تعریف کرنا بند کریں, ہماری برائیاں کریں, ہمیں برا بلا کہیں, ہمیں بالکل نالائق نااہل جو مرضی کہنا کہیں, لیکن کم از کم اتنا کہیں کہ ان اوپر کے حکمرانوں کو تسلی ہو جائے کہ پیپلز پارٹی کی حکومت کی واہ واہ نہیں ہو رہی, تو کم از کم وہ لوگوں کو کورونا سے بچانے کے لیے کوئی کوشش نہ کر سکے. ہماری بغض میں, ہماری ناراضگی میں, ہمارے مخالفت میں آ کے ہمارے شہریوں کو کورونا کے آگے مصیبت میں مت ڈالیں سر. اور بدقسمتی سے شاید ایسا ہو چکا ہے. سر میں بس بات اپنی ختم کرنے سے پہلے ایجوکیشن پہ کچھ سوالات اٹھائے گئے وہ میں کر لیتا ہوں, لیکن ساتھ ساتھ میں یہ بتا دوں کہ وینٹیلیٹر کی کمی کا بات کی گئی. کل کے